کبھی سوچا ہے کہ یہ جو ایک روحانی تلاش کا سفر ہوتا ہے، اس کا کوئی نقشہ، کوئی روڈ میپ بھی ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی روڈ میپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں ماننے والے اور نہ ماننے والے جیسے عام لیبل سے بہت آگے لے جاتا ہے اور ایک گہرے ذاتی سفر کی تصویر دکھاتا ہے۔ ایک بہت عام سی بات ہے جو ہم سب سنتے ہیں کہ دنیا میں بس دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا انسانی عقیدے اور سوچ کا یہ وسیع سمندر صرف ان دو کناروں تک ہی محدود ہے؟ چلیں آج اسی خیال کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اسی سادی سی تقسیم کو ذرا توڑ کر دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی عقیدہ کتنا پیچیدہ اور رنگا رنگ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف کالا اور سفید نہیں ہے۔ یہ تصویر یہ تو ہم سب نے دیکھی ہے، دو خیمے لگے ہیں، بیچ میں ایک لکیر ہے، ہم اور وہ۔ لیکن سچ پوچھیں تو زندگی اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس لکیر کے ادھر یا ادھر نہیں بلکہ کہیں بیچ میں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ انسانی تجربے کی گہرائی کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم صرف عقیدے کے چشمے سے نہ دیکھیں تو انسانوں کو سمجھنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ مثلاً ان کا رویہ کیسا ہے؟ کیا وہ ہمدرد ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ کسی بڑے مقصد کے لیے جی رہے ہیں یا بس روزمرہ کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں؟ یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نہ ماننے والا، یہ بھی کوئی ایک طرح کا انسان تھوڑی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گہری سوچ بچار اور تحقیق کے بعد یہ راستہ چنا، کچھ ہیں جو ابھی بھی شکوک میں ہیں، تلاش میں ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ماحول میں مذہب کبھی مرکزی حیثیت رکھتا ہی نہیں تھا۔ تو سب کو ایک ہی خانے میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اور دوسری طرف ماننے والوں کی دنیا کو دیکھیں تو ارے واہ، یہ تو اور بھی وسیع ہے۔ کوئی ایک خدا کو مانتا ہے، کوئی کئی خداؤں کو، کچھ لوگ فطرت کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا خدا پیسہ ہے، طاقت ہے، یا خود اپنی ذات۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لیبلز ہیں نا، یہ انسانی روح کی گہرائی کو کبھی بھی قید نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ لیبلز اتنے اہم نہیں تو پھر یہ جو ایک ذاتی ایک گہرا سفر ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ یہ کسی کے بھی ساتھ کہیں بھی صرف ایک سوچ سے شروع ہو سکتا ہے۔ سوچ، بس یہی ہے پہلا قدم۔ زندگی چل رہی ہوتی ہے اور پھر اچانک ذہن میں ایک چنگاری سی جلتی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے، اور بس وہیں سے سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سوالات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ وہی سوال ہیں جو انسان ہمیشہ سے خود سے پوچھتا آیا ہے۔ آخر میں ہوں کیوں؟ ہر چیز کا ایک دن خاتمہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اس سے چلا کون رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو کسی کو بھی اپنی حقیقت پر غور کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ سوال اٹھتے ہیں نا تو یہ صرف دماغ تک نہیں رہتے، یہ سیدھا دل میں اترتے ہیں اور وہاں ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ اس سفر کا اگلا پڑاؤ ہے ڈر، جی ہاں، خوف۔ جب کوئی اپنی حقیقت، اپنی کمزوری، اپنی موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے تو ایک فطری سا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ میں فانی ہوں، میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ایک بہت ہی طاقتور، جھنجھوڑ دینے والا احساس ہے۔ لیکن اسی خوف کی کوکھ سے ایک بالکل مختلف جذبہ جنم لیتا ہے، شکر۔ جب یہ احساس پکا ہو جاتا ہے کہ زندگی کتنی نازک ہے، کتنی عارضی ہے، تو اچانک ہر سانس، ہر لمحہ ایک انمول تحفہ لگنے لگتا ہے۔ تو اب دل میں خوف کی حقیقت بھی ہے اور شکر کی نعمت بھی۔ اس مقام پر آ کے انسان صرف سوچتا نہیں رہتا، وہ ایک متلاشی بن جاتا ہے، وہ جواب ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ اور اس تلاش کا جو پہلا قدم ہے نا، وہ اکثر دعا کی شکل میں اٹھتا ہے۔ اور یہاں دعا سے مراد کوئی خاص مذہبی رسم نہیں ہے، یہ تو دل کی ایک پکار ہے، ایک التجا ہے۔ جب انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے نا، تو وہ قدرتی طور پر کسی بڑی طاقت سے رہنمائی مانگتا ہے۔ اور اس پکار کا خلاصہ اس دعا میں ہے، اے میرے رب، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جو بھٹک گئے۔ یہ ایک ایسی درخواست ہے جو ہر سچے متلاشی کے دل کی آواز ہے۔ یہ سفر صرف خیالی نہیں ہے، اس کے کچھ عملی قدم بھی ہیں، جیسے روزانہ بس 5-10 منٹ نکال کر خاموشی سے ان بڑے سوالوں پر غور کرنا، موت کو یاد کرنا تاکہ زندگی کی قیمت سمجھ آئے۔ ہر روز صرف 3 چیزیں لکھنا جن کے لیے دل سے شکر نکلتا ہو، یا بغیر کسی فائدے کی امید کے دوسروں کے کام آنا۔ تو یہ جو سوچ، جذبات اور تلاش کا سفر ہے، یہ آخر ہمیں لے کر کہاں جاتا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی منزل کوئی جگہ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، ایک ایسا مقام جہاں زندگی کو دیکھنے کا سارا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔
اور پھر آتا ہے اس سفر کا سب سے بڑا، سب سے اہم موڑ، ایک عظیم انکشاف، اور وہ یہ کہ جن جوابات کی تلاش میں انسان بھٹک رہا تھا وہ تو پہلے ہی بھیجے جا چکے ہیں۔ رہنمائی ہمیشہ سے موجود تھی، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ یہ رہنمائی ایک سنہری زنجیر کی طرح ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، پرانے پیغمبروں سے شروع ہو کر آسمانی کتابوں سے گزرتی ہوئی۔ یہ ایک ہی پیغام ہے جو آخر میں سب کے لیے ایک آفاقی شکل میں مکمل ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ پورا روڈ میپ سب کے سامنے۔ ایک سوال سے کہانی شروع ہوئی، کیوں؟ پھر موت کے خوف نے زندگی کی قدر سکھائی، اس قدر نے شکر پیدا کیا، شکر نے دعا کا راستہ دکھایا، دعا نے تلاش پر اکسایا، اور تلاش کی انتہا ہوئی عاجزی پر۔ دیکھیں ہر قدم دوسرے سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ اور عاجزی کا مطلب یہاں کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ عاجزی کا مطلب ہے اپنی حدود کو پہچاننا، یہ مان لینا کہ میں سب کچھ نہیں جانتا، اور پھر ایک بڑے مقصد کے لیے جینا، اور ہمیشہ ایک طالب علم، ایک متلاشی بن کر رہنا، منزل پر پہنچ کر رک نہیں جانا بلکہ سفر کو ہی منزل بنا لینا۔ لیکن یہ سمجھ، یہ عاجزی، یہ انسان کو چپ چاپ بٹھا نہیں دیتی، بلکہ یہ اسے عمل پر ابھارتی ہے، ایک ایسی زندگی کی طرف جس کا کوئی مقصد ہو، جہاں ہر کام اس یقین کے ساتھ ہو کہ ایک دن جواب دینا ہے۔ اس پورے سفر کا خلاصہ اس ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے، یہ سفر شروع تو اپنی ذات کے ایک سوال سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام دوسروں کی خدمت پر ہوتا ہے۔ تو یہ روڈ میپ تو سب کے سامنے ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کسی کا بھی سفر اس نقشے پر کس مقام پر ہے یا کہاں سے شروع ہونے والا ہے۔